اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 86 سے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے شریکوں کو، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شریک ہیں اور وہ جو تھے ہم پکارتے ان کو تیرے سوا، تو وہ ڈال دیں گے ان کی طرف بات کو، بے شک تم جھوٹے ہو۔ یعنی اب ان کے معبود انہیں جھوٹا قرار دیں گے، یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، اور وہ ان کی عبادت سے بھی بے خبر ہوں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ ڈال دیں گے اللہ کی طرف اس دن صلح کو، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گھڑتے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب، فوق العذاب، اوپر عذاب کے، بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ یعنی جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، اس طرح جہنم میں کے بھی عذاب میں شدت ہوگی۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنیں گے تو ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر اور ان کے نفسوں میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں پر، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہے، واسطے ہر چیز کے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ الکتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہدم و رحمہ، کہ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور وہ بشرا اور خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اور روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ عدل کے معنی ہے انصاف کے کرنے کے ہیں، یعنی اپنوں بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس آیت میں عدل کا حکم ہے، احسان اور صلح رحمی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معاشرے میں اور خاندان میں خوبصورتی اور خوشحالی آتی ہے۔ اور کن باتوں سے روکا گیا ہے؟ بے حیائی، برائی اور زیادتی سے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب عہد کرو تم، اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کو پکا کرنے کے بعد، حالانکہ تحقیق بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل ہے، ذمہ دار، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی بھی وقت کھا لیتا ہے کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہاں اس آیت میں اول ذکر قسم کا سے مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو اپنا ضامن بنا لیا ہے، اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد کو اب پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سود پکا کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، اور تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں کہ ہو ایک روز زیادہ فائدہ والی دوسری قوم امت سے۔ بے شک آزماتا ہے تم کو اللہ، ساتھ اس کے البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو تھے تم اس میں تم اختلاف کرتے۔ اب اس ساتھ میں بتایا گیا کہ عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت جو ہے سود کاٹنے کے بعد اسے خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد و دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تعلقات کے بگاڑ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تعلقات کی درستی کرنی ہے، معاہدوں کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ اربا کے معنی گنتی میں زیادہ ہونا ہے، یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو، قسمیں کھا کر ایک قوم کی شان و شوکت بڑھاتے ہو اور دوسروں سے بڑھ کر فائدہ حاصل نہ کرو۔ جھوٹی قسموں سے اپنی شان مت بڑھاؤ۔ اس میں مسلمانوں کو اخلاقی پستی سے روکا جا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے، یعنی اس میں عہد شکنی سے ہی روکے جا رہے ہیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے باخبر ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جم جانے کے، اور تم چکھو گے برا انجام بوجہ اس کے جو روکا تھا تم نے روکا تھا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے برا۔ یعنی عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی بستی سے کسی قوم کے قدم ڈگمگا جائیں، کیسے کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں، اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن نہ جاؤ، اور اس طرح پھر تم مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ فتزل قدم یعنی اسلام کی طرف آنے والے قدم، یعنی تمہارے رویے بد اعتمادی کو دیکھ کر اسلام کی طرف آنے والے قدم رک جائیں گے۔ اے مسلمانوں، تم قسموں کا سہارا لے کر دوسروں کا نقصان مت کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور نہ تم بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا بہترین اجر، اور جو تھے وہ عمل کرتے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس نے عمل کیا اچھا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کا اجر بہترین طور پر، اور جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی جزا کے معاملے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں۔ حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی دنیا اور آخرت دونوں کی۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے کہ دنیا میں برے کاموں سے بچ جانا، ایمان پر جم جانے والی زندگی، سکون والی زندگی، برکتوں والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دل کا سکون عطا ہوگا۔ اللہ کے ذکر میں مشہور رہنا، عدل و انصاف کی زندگی۔
ایک مومن کو صالح زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آزائشوں اور سہولتوں کے باوجود بھی انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب پڑھو تم قرآن تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ شیطانی وسوسے نہ ڈالے اور تھکاوٹ اور بھوک کا احساس نہ ہو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک وہ نہیں اس کے لیے کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے اور وہ لوگ ساتھ اس کے شرک کرنے والے ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا کیونکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور کن پر چلتا ہے؟ ان لوگوں پہ جو مشرکون، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب بدل دیتے ہیں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ اتارتا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک تو گھڑنے والا ہے بلکہ اکثر ان میں نہیں جانتے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں جس کی حکمت و مصلحت اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انت مفتر، یعنی تو گھڑ لایا ہے۔ جب اللہ اپنی حکمت سے کسی حکم کو بدلتا ہے تو کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محمد تیرا گھڑا ہوا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، یعنی ان میں سے اکثر اس تبدیلی کی جو حکمت ہے اس کو وہ نہیں جانتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے جبرائیل علیہ السلام سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے اتارا ہے۔ لیثبت، یعنی ایمان لانے والوں کو ان کے ایمان کو پکا کر دے، ان کو مضبوط کر دے۔ قرآن مسلمانوں کی ہدایت و بشارت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن بارش کی طرح ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض خار و خس کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل بھی بالکل صاف و شفاف ہے جو قرآن کی برکت اور نور سے منور ہو جاتا ہے، اور کافروں کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و دلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ، اور البتہ دیکھیے ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک سکھاتا ہے اس کو ایک انسان زبان اس شخص کی جو وہ غلط اشارے کرتے ہیں اس اجمی کی طرف، اور زبان ہے عربی، صاف عربی کی۔ یعنی بعض لوگ جو تورات اور انجیل سے واقف تھے، پہلے تو عیسائی یہودی ہوئے پھر مسلمان ہوئے، ان کی زبان غیر فصیح تھی۔ مشرکین کہتے تھے کہ فلاں شخص محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ شخص جس آدمی کا یہ نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان کی فصاحت کے ساتھ وہ تو بول بھی نہیں سکتا، جبکہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے۔ عرب میں اس شخص کو اجمی کہتے ہیں جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا ہے، اور غیر عربی کو بھی اجمی ہی کہا جاتا ہے۔ عجمی زبانیں بھی فصاحت و بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر اور نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تعصب بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ انما یفتر الکذب، بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون،
وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی یاد پر، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کون جھوٹے ہیں؟ جھوٹے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ ما کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اور جس نے کفر کیا اللہ کا اور اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہے اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، لیکن وہ جو کھول دے کفر کے ساتھ صدرن سینے کو، تو اس پر ہے غضب اور اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یعنی عذاب عظیم کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جو کھلے دل سے کفر کریں گے اور ان پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے اور دنیاوی سزا بھی ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ انہوں نے ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ بس یہ واعظ و نصیحت کی باتیں نہیں سنتے اور نہ انہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی نشانیاں دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، بلکہ یہ کیا ہیں؟ بلکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نعمتیں ان سے چھین لیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، نہیں ہے کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے جائیں، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ بالآخر انہیں ہجرت کا حکم دے دیا گیا اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ حبشہ یا مدینہ کی طرف چل پڑے۔ پھر جب کفار کے ساتھ مارکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور بھی اس راہ کی شدتوں اور المناکیوں کو صبر سے بھی برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے ساتھ غفور الرحیم ہے، یعنی رب کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ اور جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی کوئی اور کسی کو حمایت میں آگے نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، اور نہ ہی کوئی اور، بلکہ ایک دوسرے سے یہ بھاگیں گے۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی جو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ کسی پر اتنا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنے کی برائی ہوگی، البتہ نیکی کی جزا خوب بڑھا چڑھا کر دے گا۔ یہ فضل و کرم کا مظاہرہ قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی، وہ تھی امن والی اور مطمئن، آتا تھا اس کے پاس رزق با فراغت ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی اور نعمتوں کے ساتھ، تو چکھایا اللہ نے اس کو لباس بھوک کا اور خوف کا بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ رغدم یعنی با فراغت کھلا اور کشادہ رزق۔ قریۃً سے مراد بستی مکہ لے کے ہے، یعنی اس میں مکہ میں اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے
یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بدعا فرمائی، اے اللہ اس قبیلے پر سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح کے احسالی مسلط کر دے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل ڈالا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر ہی گزارا کرنا پڑا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اس عذاب سے مراد وہی عذاب ہے جو بھوک و خوف ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ بنا کر، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کو اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ حلال و طیب چیزوں سے تجاوز کر کے حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ جو چیز تم کھا رہے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت جو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے، تو جو کوئی مجبور کیا گیا ہو، نہ خواہش مند ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور نہ تم کہو واسطے اس کی جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اتا کہ تم گھڑ سکو اللہ پر جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ ان جانوروں کی طرف اشارہ ہے جو بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، جیسے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور خام وغیرہ۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اوپر ان لوگوں کی جو یہودی بن کے حرام کر دیا ہم نے، جو بیان کیا ہم نے ان پر اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن تھے وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے۔ اور یہ ظلم کیا تھا؟ یعنی خود ساختہ تصورات کے تحت یہ اپنے اوپر جائز چیزوں کو حلال اور حرام کر لیتے تھے، اور اس حرام پر بھی صبر نہیں کیا اور عمل نہیں کیا، اور پھر اسے حرام چیز کو بھی اپنے اوپر پھر دوبارہ سے حلال کر لیتے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے جہالت میں، پھر انہوں نے توبہ کر لی، اس کے بعد انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جو غلطیوں کی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے ایک امت میں تھی اللہ کے لیے یکسو، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر اس نے چن لیا ہے، اس کو ہدایت دی اس کو سیدھے راستے کی طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی صفات ان آیات میں بتایا کہ یہ ہے کہ حنیفم اور شاکرن، ان خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور تاکہ ہم نے اس کو دنیا میں حسنہ یعنی بھلائیاں، وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرۃ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی ان کو کیا بھلائیاں تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، ابو انبیاء کہلائے، بنی اسرائیل بڑی نسل دی، اللہ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وکان من المشرکین۔
پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف اور پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کر، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ ملت کہ معنی ہے ایسا دین جسے اللہ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا، اور آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا بھی حکم دیا گیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور بے شک فرض کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی اس میں، اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف ساتھ حکمت کے اور ساتھ عمدہ نصیحت کے، اور بحث کیجیے ان سے ساتھ اس طریقے کے جو بہترین ہو۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اور اس راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اب اس آیت میں تبلیغ و دعوت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ بالحکمت یعنی بات کرنے سے پہلے خوب سمجھ لیں، سمجھ بوجھ رکھیں، دین کی سمجھ ہو۔ حکمت سے مراد دین کا علم ہے اور آپ کی حدیث ہے۔ والموعظۃ الحسنۃ یعنی ایسی بات جو دل پر اثر کرے، نرمی سے بات کرنا، عقل والی بات کرنا، خیر خواہی والی بات کرنا۔ وجادلہم التی ہی احسن یعنی وہ بحث کرنا ہو تو خوبصورتی سے کرو۔ احسن عمل کیا ہے؟ نیت خالص ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر بدلہ لو تم تو بدلہ لو مانند اس کے جو زیادتی کیے گئے تم ساتھ اس کے، البتہ اگر صبر کیا تم نے تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیہ یہ کہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظالم ہو جائیں گے۔ تاہم معاف کر دینا اور صبر اختیار کر لینے کو ہی زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور صبر کیجیے اور نہیں صبر تیرا مگر ساتھ اللہ کے، اور نہ تم غم کرو ان پر، اور نہ تم ہو تنگی میں اس میں سے جو وہ یمکرون وہ چالیں چل رہی ہیں۔ یعنی جن کے ساتھ اللہ ہو اسے اہل دنیا اور ان کی سازشیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کی چالیں سن کر دل تنگ مت کرو، پریشان مت ہو، دوسروں کی چالوں کی پرواہ مت کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقویٰ کیا اور ان لوگوں کے جو وہ تھے محسن، یعنی احسان کرنے والوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس صورت کے آخر میں تبلیغ کا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں مختصر اور جامع انداز سے گفتگو اپنانا چاہیے، معاملہ فہمی ہو، حکمت ہو اور اچھی نصیحت کی جائے، ماحول اچھا ہو، علم ہو، اچھا اخلاق ہو، اور بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ اچھے طریقے سے انہیں بات سمجھائی جائے، اور ہمیشہ پہلے دوسروں کو اچھی اور خوبصورت بات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تہیوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔